پیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کن اسد، سرگشتہ خمار رسوموں کو یود تھا۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے احساس ہے کہ یہ غزل جو ہے میں نے جب سے شروع کی ہے خاصا وقت اس پہ ہو گیا ہے، تو آج میں اس غزل کا جو ہے وہ باضابطہ طور پر اختتام کر رہا ہوں، اور آج اس کا ایک ہی شعر ہے اور وہ اس غزل کا مقطع ہے، اور میں بہت مختصر طور پر جو ہے اس کو آپ کے سامنے بیان کروں۔ لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے التماس، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔ تو سب سے پہلے تو اس شعر کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ مجھے علم ہے، غالب گمان یہی ہے کہ میرے اکثر احباب کو تو معلوم ہوگی ہی، لیکن پھر بھی کہ یہاں جو لفظ ہے جو بیچ میں نے پڑھا ہے کوہ کن، اس کو کوہ کن پڑھنا ہے، اس کو کوہ کن نہیں پڑھنا۔ یاد رکھیے گا کہ کن اور کن میں فرق ہے۔ بہت سے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے آخر میں کن ہوتا ہے، اور بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کے آخر میں کن ہے۔ تو میں مثال کے لیے ایک لفظ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جیسے کار کن، ادھر پڑھنا ہے کار کن اور ادھر پڑھنا ہے کوہ کن۔ فرق ان میں یہ ہے، یاد رکھیے گا کہ کن جو ہے یہ کردن، جو کہ فارسی مصدر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کرنا، ٹھیک، اور اس کا مضارع ہوتا ہے کند۔ تو دال کو ساتھ سے ہٹا دیں تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ کن۔ الغرض کن جہاں بھی ہوگا اس کا مطلب ہوگا کرنے والا، یعنی کار کن، کام کو کرنے والا، ٹھیک۔ اور جبکہ کن جو ہے یہ کندن ایک فارسی مضارع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کھودنا کسی چیز کو، اور جب اس سے ہم اس میں فاعل بناتے ہیں تو اس کے آخر میں پھر وہ کندن سے کن آتا ہے، یاد رکھیے گا۔ تو یہ ہے کوہ کن، یعنی پہاڑ کو کھودنے والا۔ تو یہ ہمیشہ کے لیے یہ چیز جو ہے اب اپنے ملحوظ خاطر رکھیے گا۔ بلکہ اس سے ملتے جلتے ایک اور لفظ بھی ساتھ میں سمجھ لیں، وہ بھی بہت اسی طرح سے اہم ہے کہ ایک ہوتا ہے کشی اور ایک ہوتا ہے کشی، یعنی جیسے خود کشی، ٹھیک، اور اس کے مقابلے میں دوسرا لفظ مثال کے طور پر میں کشی، تو ان میں بھی فرق ہے، یاد رکھیے گا۔ وہ فرق یہ ہے کہ کشی جو ہے، یاد رکھیے گا، یہ کشتن ایک فارسی مضارع ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مارنا، ٹھیک۔ تو اس سے خود یعنی اپنے آپ کو کشی مارنا، یعنی اپنے آپ کو مار دینا۔ جبکہ کشی جو ہے، یاد رکھیے گا کہ یہ کشیدن ایک فارسی مضارع ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کھینچنا۔ تو میں کشی یعنی شراب کو کشید کرنا یا شراب کو جو ہے وہ کھینچنا۔ تو یہ درمیان میں ایک جو ہے اضافی چیز میرے مد نظر آئی، تو میں نے سمجھا کہ اس کو ناظرین کے ساتھ شیئر کر دیا جائے۔ اب آتے ہیں شعر کی تشریح کی طرف۔ تو غالب کہتا ہے کہ پیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کن اسد، سرگشتہ خمار رسوموں کو یود تھا۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ تلمیح استعمال ہوئی ہے۔ تلمیح جو ہے کسے کہتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اگر نہیں معلوم تو مختصر طور پر دوبارہ دوہرا دیتا ہوں کہ شعر کے اندر کسی بھی گزشتہ واقعے کا حوالہ دینا جو ہوتا ہے وہ تلمیح کہلاتا ہے۔ اب وہ واقعہ جو ہے وہ مذہبی بھی ہو سکتا ہے، غیر مذہبی بھی ہو سکتا ہے، روایتی بھی ہو سکتا ہے، تاریخی بھی ہو سکتا ہے، کسی قسم کا بھی کوئی ایسا حوالہ جو کسی واقعے سے جڑا ہوا ہو، اس کو جو ہے وہ تلمیح کہتے ہیں۔ تو اس شعر کے اندر جو ہے ایک بڑا مشہور واقعہ، ایک بڑی مشہور لوک داستان ہم نے سنی بھی ہوگی، وہ شیری اور فرحات کے بارے میں، کہ شیری نے جو ہے فرحات کو کہا کہ میں تمہیں اس صورت میں اپنے وصل سے فیض یاب کروں گی کہ تم ان پہاڑوں کے بیچوں بیچ میں سے ایک دودھ کی نہر جو ہے وہ کھود کر لاؤ۔ چنانچہ فرحات نے کیا کیا؟ تیشہ اٹھایا اور بیچوں بیچ جو ہے پہاڑ کے بیچوں بیچ سے اس نے نہر کھودنا شروع کر دی۔ محبت کا عالم ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس کے اندر اندھا ہوتا ہے، اس میں انسان کو کچھ سوچتا نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ 3 مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر انسان کی عقل ساتھ چھوڑ جاتی ہے، اور یہ اہم بات کرنے لگا ہوں، غور سے سنیے گا۔ لہٰذا ان 3 اوقات میں کسی بھی انسان کو اپنے آپ پر جو ہے وہ کنٹرول رکھنا چاہیے۔ ان 3 حالتوں میں کسی بھی فیصلے سے جو ہے وہ انسان کو باز رہنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان 3 حالتوں سے انسان جو ہے جلد از جلد باہر نکل آئے۔ ایک تو اس کے اندر غصہ، یاد رکھیے گا کہ اگر انسان غصے کی حالت میں ہو تو اس کا عقل اور اس کا دماغ جو ہوتا ہے ایک طرح سے وہ معاف ہوتا ہے۔ اس حالت میں اس کا کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ اس کے گلے پڑ سکتا ہے، چونکہ اس وقت انسان کی عقل ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ یعنی یہ 3 ایسے مقامات ہیں، یا یوں کہیں کہ یہ 3 ایسی حالتیں ہیں کہ اس میں انسان کی جو عقل سلیم ہے وہ انسان کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ نمبر 1 جیسے میں نے عرض کیا غصہ، تو غصے کی حالت میں بھی عقل سلیم انسان کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے، ٹھیک۔
لہذا غصے کی حالت میں بھی انسان کو کسی بھی قسم کے فیصلے سے باز رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے نمبر 2 یاد رکھیے گا کہ غلبہ شہوت۔ غلبہ شہوت آپ سمجھتے ہی ہیں، یہ جو انسان کا ایک سفلی جذبہ ہے اپنے کاؤنٹر پارٹ یا یوں سمجھے کہ جنسی مخالف کے ساتھ جنسی عمل کا، تو اگر انسان پر یہ حاوی ہو جائے تو پھر بھی انسان کی عقل سلیم جو ہے وہ ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ انسان کو کچھ پتہ نہیں رہتا کہ میں کیا کرنے لگا ہوں، کس کے ساتھ اور کیا حرکت کرنے جا رہا ہوں۔ اسی طرح سے تیسری یاد رکھیے گا ایک چیز، وہ ہے غلبہ عشق۔ جب انسان پر کسی کے عشق کا بھوت سوار ہو جائے، جی ہاں، یہ بھی بڑی اہم بات ہے اور آئے روز مشاہدے میں آتی رہتی ہے۔ تو اگر کسی کا بھوت جو ہے انسان کے دل اور دماغ پر کسی کے عشق کا بھوت سوار ہو جائے تو پھر بھی انسان کو اپنی کچھ خبر نہیں رہتی کہ میں کیا کرنے لگا ہوں، کیا کرنے جا رہا ہوں۔ تو فرحاد کے سر پر جو ہے یقیناً شیری کے عشق کا بھوت سوار تھا، لہذا اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ کبھی تیشے سے بھی نہریں کھلی ہیں اور وہ بھی پہاڑ میں سے، لیکن اس نے کیا کیا کہ تیشہ اٹھایا اور پہاڑ جو ہے وہ کھودنے چل نکلا۔ تو جیسے اقبال رحمہ اللہ نے کہا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، تو قوت عشق ایک ایسی قوت ہوتی ہے کہ اس سے انسان بڑے سے بڑا کام بھی جو ہے وہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فرحاد بالآخر جو ہے وہ نہر جو ہے دودھ کی، وہاں سے کھودنے میں کامیاب ہو گیا۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ فرحاد تو اپنے ارادے میں کامیاب ہو گیا ہے اور مجھے حسب وعدہ جو ہے اب اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے اس کو دینا پڑے گا، تو اس نے کنیز کو جا کر کہا کہ جا فرحاد سے کہہ دے کہ جس کے لیے تو نے یہ سارا جھنجھٹ کیا ہے وہ تو مر گئی ہے، دنیا میں نہیں رہی۔ چنانچہ جو ہی کنیز نے جا کر فرحاد کو یہ بتایا کہ شیری تو دنیا میں نہیں رہی، تو اس نے تیشے سے جو ہے خودکشی کر لی، اپنے سر پر تیشہ مارا اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ چنانچہ یہ وہ مقام ہے کہ یا وہ تلمیح ہے کہ جس کو غالب نے اس شعر کے اندر نظم کیا ہے کہ تیشے بغیر مر نہ سکا کوہکن اسد، کہ وہ جو کوہکن تھا، وہ جو فرحاد تھا، اس کو خودکشی کے لیے بالآخر تیشے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سرگشتہ خمار رسوموں کو یود تھا۔ اب اس کو الٹا کر کے پڑھیں، یاد رکھیے گا کہ کسی بھی لمبی اضافت کا ترجمہ سمجھنے کے لیے کرنے کے لیے اس کو الٹا جو ہے وہ کا کی لگا کر پڑھنا شروع کر دیں، اس طرح سے وہ اردو میں واضح ہو جائے گی وہ آپ پر اضافت۔ تو کہا کہ سرگشتہ خمار رسوموں کو یود تھا، یعنی رسوموں کو یود کے خمار کا سرگشتہ تھا۔ یہ تو اردو میں ہو گئے ویسے اس کے الفاظ۔ اب اس کو تھوڑا سا کھولیں کہ رسوموں قیود واضح لفظ ہے، رسوم رسم کی جمع ہے، قیود قید کی جمع ہے، یعنی جو معاشرے کا چلن ہو۔ تو جو معاشرے کا چلن تھا جس کو لوگ اپنائے ہوئے تھے، قیود یعنی وہ قیود یا وہ بیڑیاں جو معاشرے نے اپنے آپ کو پہنا رکھی تھی، بیڑیوں سے بھی یہاں مراد وہی رسموں کی بیڑیاں ہیں۔ تو وہ رسموں کی بیڑیاں یا جس کو میں نے کہا کہ معاشرے کا چلن، تو جو اس کا خمار تھا، سرگشتہ خمار رسوموں کو یوں تھا کہ وہ بھی یعنی فرحاد بھی معاشرے کے خمار کا سرگشتہ، یعنی اس کا پریشان کیا ہوا، سرگشتہ کسی چیز کا پریشان کیا ہوا ہو، کسی کو کسی نے اپنایا ہوا ہو، یہ گشتن فارسی کا ایک لفظ ہوتا ہے، اس سے اس کا جو ہے اس میں مفعول کا صیغہ گشتہ ہوتا ہے۔ تو القصہ المراد کیا کہ فرحاد جو تھا وہ بھی معاشرے کے اندر جو چیزیں رائج ہوتی ہیں، پن پر ہی ہوتی ہیں، وہ بھی انہی کو جو ہے اپنائے ہوئے تھا۔ اس لیے جو ہے اس نے بھی خودکشی کے لیے روایتی طور پر کسی اسلحے کا، کسی ہتھیار کا جو ہے وہ سہارا لیا، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ہی فرحاد کو اس بات کا علم ہوا تھا کہ شیری جو ہے وہ دنیا میں نہیں رہی، شیری دنیا سے جا چکی ہے، تو اس کو تو ایک آہ سرد کھینچ کر جو ہے وہیں مر جانا چاہیے تھا۔ یہ کیا کہ اس نے جو ہے مرنے کے لیے جو ہے وہ تیشے کا سہارا لیا۔ اس طرح سے غالب نے اس شعر کے اندر ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ عشق جو ہے اس کی تعریف کی ہے، قوت عشق جو ہے اس کو غالب نے جو ہے اس میں ڈیفائن کیا ہے کہ جو اصل قوت عشق ہے وہ جو ہے وہ لازوال ہوتی ہے،
اور اگر عاشق کو کسی سٹیج پر غلبہ نومیدی یا غلبہ مایوسی کی وجہ سے اس جہان سے رخصت ہونے کا ہی ارادہ کرنا پڑے تو اس کو جو ہے کسی اسلحے یا کسی تیشی کا جو ہے وہ سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو ایک آہ سرد کھینچ کر ہی جو ہے اس کو وہ تیش کے نتیجے میں ایک آہ سرد کھینچ کر جو ہے اس جہان فانی سے کوچ کر جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ شعر بھی آپ کو آج پسند آیا ہوگا، اور اس کی تشریح کے حوالے سے میں نے اس میں بہت ساری دیگر معلومات بھی جو ہیں وہ بھی انڈکٹ کی ہیں، وہ بھی ناظرین تک پہنچی ہوں گی، اور ان سے بھی ناظرین کا کسی نہ کسی حد تک فائدہ ہوا ہوگا۔ اس التماس کے ساتھ کہ فقیر کو دعا میں یاد رکھیے گا، اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔